میں آج رات گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ کیا؟ زرین کی سرگوشی پر اس کی کزن مارے بے یقینی کے چیخی۔ شش! بے وقوف لڑکی، مرواؤ گی کیا؟ اور ٹھیک سنا تم نے، تمہارے اس بدذوق سڑیل کھڑوس ہٹلر چنگیز خان کے جانشین سے بیاہ رچانے سے بہتر میں گھر سے بھاگ کر زمانے کی نظر میں بری بن جاؤں۔ وہ ایک ہی سانس میں فرحاد کو کئی القابات سے نوازتی دل کی ساری بھڑاس نکال گئی۔ بس کر دو زری، میرے بھیا ہیرا ہیں۔ بیٹا وہ ہیرا نہیں زیرا ہے، اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ وہ بال جھٹک کر کہتی جو ہی پلٹی تو پورے وجود سے لرزی تھی، کیونکہ دروازے پر کھڑا فرحاد شرربار نگاہوں سے اس کو گھورتا۔ السلام علیکم، میرا نام زرین ظفر درانی ہے، میں یہاں اپنے والد کے انتقال کے بعد واپس لوٹ کر آئی ہوں۔ سنجیدگی سے سامنے موجود دونوں اپنے سے بڑی عمر کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ ان دونوں شخصیات کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، میں تمہارا چچا ہوں، میرا نام ہاشم ہے، آؤ گھر چلیں۔ مسکراہٹ سے جائے کہتے وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ گئے تھے، جبکہ حیران پریشان تھی زرین نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے معاف کیجیے گا مگر بابا نے مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس کے ابھرنے والے الفاظ پر جہاں ہاشم درانی کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا، وہیں پاس ٹھہرے ہوئے سردار جلال خان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی، مگر جلدی وہ اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے سامنے ٹھہری ہوئی اس کم عمر لڑکی کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جو دیکھنے سے 20 برس کے آس پاس دکھائی دے رہی تھی۔ دراصل میرے بابا نے گزرنے سے پہلے مجھے ایک آخری تاکید کی تھی کہ میں ان کے آبائی وطن واپس لوٹنے پر صرف اور صرف سردار جلال خان کے پاس ہی جاؤں، اور میں اپنے بابا کی آخری وصیت کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے علاوہ اور کسی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی، ایسا میرے بابا کے ساتھ میرا وعدہ تھا۔ دھیمی آواز میں کہتی وہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اب کی مرتبہ جلال خان گہرا مسکرائے تھے اور اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میرا نام سردار جلال خان ہے، میں اس علاقے کا سردار ہوں، تمہارے بابا ظفر درانی میرے بہت اچھے دوست رہ چکے ہیں، انہوں نے تمہیں میرے پاس اسی لیے بھیجا ہے، آؤ ہماری حویلی تمہاری منتظر ہے۔ نرم لہجے میں بولتے وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ پیچھے وہ اپنا سر اس بات میں ہلاتی اپنے قدم آگے بڑھا گئی، مگر بیچ راستے میں اسے رکنا پڑا تھا۔ بیٹا تم اس کے ساتھ نہیں جا سکتے، یہ ہمارا خاندان کا کھلا دشمن ہے، درانی اور خان کے درمیان دشمنی 2 صدیوں سے چلی آ رہی ہے، تم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، تم ہمارے دشمن کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اپنی آواز کو مدھم رکھتے وہ دانت پیس کر گویا ہوئے صاف ظاہر تھا وہ اپنا غصہ دبانے کی کس قدر کوشش کر رہے تھے۔ اگر سچ میں آپ میرے چچا ہیں تو آپ یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ میرے بابا دشمنوں کی بنا پر کبھی بھی انسانوں میں فرق نہیں کرتے تھے، جو انسان انہیں سچا اور کھرا دکھائی دیتا تھا ان کے لیے وہی انسان سب سے بہترین تھا، اس لیے دشمنی کو مجھ تک لانے سے بہتر ہے آپ انہیں خود تک ہی رکھیں۔ میں یہاں صرف اور صرف اپنے بابا کی خواہش پر آئی ہوں اور کچھ عرصے میں واپس چلی جاؤں گی، مجھے آپ سے اور کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دھیمی آواز میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی وہ اپنے قدم آگے بڑھا گئی۔ پیچھے ہاشم درانی اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس سرپھری لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی دکھنے میں جس قدر معصوم تھی اتنی تیز ترار بھی تھی، یہ ہاشم درانی کو اب سمجھ آ گیا تھا۔ باہر کے ملک میں رہ کر تیز تراری تو اس لڑکی نے اپنے خون میں ہی پائی تھی۔ تپش لیے نگاہوں کے ساتھ وہ سردار جلال خان کی گاڑی کو آگے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ شامو، ہماری گاڑی تیار کرواؤ اور اس سردار جلال خان کا کچھ کرو، ہمارا بنا بنایا کھیل بگاڑنے کی یہ بھرپور کوشش کرے گا اور میں ایسا ہونے نہیں دے سکتا۔ تپش زدہ لہجے میں بولتا وہ اپنے بھاری قدم گاڑی کے جانب بڑھا گیا، کہ کندھے پر رکھی ہوئی شال ایک جھٹکے سے درست کی تھی۔ میرا آپ سے تعارف زیادہ تو نہیں ہے، بس بابا کے حوالے سے آپ کو جانتی ہوں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ بے حد اچھے انسان ہیں اور آپ مجھے محفوظ رکھیں گے۔ اب محفوظ کس سے رکھنا ہے یہ بات میں نہیں جانتی، بابا شروع سے ہی میرے متعلق تھوڑے سے غیر مطمئن تھے، وہ چاہتے تھے میں جہاں بھی رہوں بس میری حفاظت اچھے طریقے سے ہو۔ سردار جلال خان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھتی وہ آس پاس گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے وطن کی مٹی میں وہ ایک عرصے بعد آئی تھی، شاید 9 سال کی عمر میں وہ اپنا ملک چھوڑ کر گئی تھی اور آج پورے 11 سال بعد اپنے وطن کی مٹی پہ وہ اپنے قدم رکھ چکی تھی، اپنے ہی گاؤں کی طرف جاتے ہوئے۔ ظفر میرا بہت پرانا دوست تھا، ہم دونوں نے بچپن ایک ساتھ گزارا اور اس کی شادی میری آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ وہ اکثر مجھ سے بات کیا کرتا تھا مگر آخری مرتبہ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ وہ دوبارہ یہاں واپس آ سکا۔ مجھے بے حد افسوس ہے تمہارے اس نقصان پر بیٹا۔ اپنی نگاہوں کو باہر بھاگتے مناظر پر جمائے وہ ٹھہر ٹھہر کر گویا ہوئے تھے، جس پر پل بھر میں ہی زرین کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں، مگر پھر پلکیں جھپکا کر اپنے آنسو اندر اتارتے وہ اپنا سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔
کیا تمہارے بابا نے تمہیں کچھ بتایا ہے؟ محتاط انداز میں پوچھتے وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ حیران بڑی بڑی نظروں سے ان کی جانب دیکھتی وہ اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ نہیں تو کیا انہیں مجھے کچھ بتانا چاہیے تھا؟ حیرانی سے پوچھتی وہ گویا ہوئی، جبکہ سردار جلال خان نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنا چہرہ پھر سے موڑ گئے تھے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ابھی لا علم رہو۔ کبھی کبھی آگاہی عذاب ہوا کرتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہو سکے تم عذاب سے بچی رہو۔ دھیمی آواز میں کہتے وہ نہ جانے خود سے مخاطب تھے یا اس سے، بہرحال زرین بس حیران نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بابا یہ کون ہے؟ بڑی بڑی آنکھیں لیے وہ پیاری سی لڑکی سر پہ دوپٹہ جمائے اس کے سامنے آن ٹھہری تھی۔ پاس ہی موجود جلال خان سے بھی اس کا تعارف مانگنا چاہتی تھی۔ جینس پر لمبی سی شرٹ پہنے وہ گلے میں اسٹالر ڈالے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ میرا نام زرین درانی ہے، میں یہاں سردار جلال خان کے ساتھ آئی ہوں، ان کی مہمان ہوں۔ نرم لہجے میں بولتے وہ اس کی جانب دیکھتے ہلکا سا مسکرائی، جس پر سامنے کھڑی لڑکی کی بڑی بڑی آنکھیں پہلے اس پر اور پھر سردار جلال خان پر گئی تھیں، مگر پھر زبردستی اپنے لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ میرا نام سمرا ہے اور میں سردار بابا کی بیٹی ہوں، مسکرا کر بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گویا ہوئی، جس پر زرین بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ہم دونوں کزن ہیں، اس کا مطلب ہے میرے بابا تمہارے پاپا کو بھائی کی طرح مانتے تھے تو آج سے تم میری کزن ہو، مسکرا کر کہتے زرین نے سمرا کو گلے سے لگایا تھا، جس پر وہ بھی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بیٹا آپ زری کو اندر لے جاؤ، اسے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دو، پھر بعد میں اسے کمپنی دینا، کھانے کا بھی پوچھ لینا۔ نرمی سے مسکرا کر سمرا کے سر پہ ہاتھ رکھتے وہ گویا ہوتے آگے کی جانب بڑھ گئے۔ سمرا کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چلتی وہ باتوں میں بے حد مصروف لگ رہی تھی۔ اوپر ہی ریلنگ سے کسی نے دو عقابی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتے وہ شخص خاموشی سے جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس پلٹ چکا تھا۔ زری اس بات سے انجان تھی کہ اس حویلی میں قدم رکھتے ہی اس کی پرسکون زندگی میں اب بھونچال آ گیا تھا۔ کھانا کھانے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ چہل قدمی کرنے کے لیے سمرا کے ساتھ پچھلے صحن میں آن نکلی تھی۔ تبھی ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر ننگے قدموں سے چلتے وہ اس باتونی لڑکی کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ آپ کتنی پیاری ہیں، سمرا کی آواز پر کھلکھلا کر ہنستے وہ اس کی جانب مڑی تھی۔ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اس کے گال کو چٹکی میں بھرتے وہ کھلکھلائی تھی، تم بھی بہت پیاری ہو، اور جو انسان پیارا ہوتا ہے اس کو سامنے والا بھی پیارا ہی لگتا ہے، دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ نرمی سے اس کا گال چھوڑے اپنے قدم آگے بڑھا گئی۔ تمہارے اس گھر میں اور کون کون ہے؟ مطلب میں نے صرف سردار جلال خان کو دیکھا اور تمہیں، تمہاری امو جان کو بھی ایک مرتبہ میں نے دیکھا ہے، ان کے علاوہ میں نے اس گھر میں ملازمائیں دیکھی ہیں، شاید کیا تمہارے گھر میں بس اتنے ہی لوگ ہیں؟ گھر میں سے پوچھتے وہ اس کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ ارے نہیں نا، ابھی تم ملی نہیں ہو میرے بھائی فرحات سے، خاندان کے سب سے بڑے سپوت ہیں اور میرے بابا کے نہایت ہی لائق اور لاڈلے بیٹے، زیادہ تر زمینداری دیکھتے ہیں مگر اپنی پڑھائی میں بھی مصروف ہوتے ہیں، ملواؤں گی تمہیں کبھی، مسکرا کر بولتے وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے اس کی جانب پلٹی تھی۔ اوہ ہو، میں تو بھول ہی گئی، مجھے ایک بہت ضروری کام تھا، اگر وہ نہیں کیا تو امو جان سے بہت ڈانٹ کھانی پڑے گی، تم یہیں رکو، کہیں مت جانا، میں ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، مسکرا کر کہتے وہ الٹے قدموں حویلی کی جانب بھاگی تھی، جبکہ ہلکا سا مسکراتے وہ اپنا سر نفی میں ہلاتے آگے قدم بڑھا گئی۔ موسم خاصا خوشگوار ہو رہا تھا، آسمان پر پھیلتے ہوئے بادل شاید آنے والی بارش کی نوید سنا رہے تھے۔ آنکھیں بند کر کے چہرہ اٹھائے وہ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا گئی، سرخ رنگ کی لمبی سی قمیص کے ساتھ جینس کا ہی نیچے کھلا سا ٹراؤزر پہنے وہ بالوں کو آدھے سے باندھے گلے میں سرخ ہی اسٹالر لٹکائے ہوئے سرخ و سفید لڑکی اس وقت کوئی گلاب کا پھول دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے چہرے پر پڑنے والی پرتپش نظروں سے جیسے ہی بے چین ہوئی اور چہرہ اٹھایا تھا تو سامنے ہی ریلنگ سے کوئی نوجوان کوہنیوں کے بل جھکے ہوئے اپنی پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو زری نے گھبراتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا، مگر پھر اس کا اس سب میں کیا قصور تھا، یہ تو وہی تھا جو اسے گھور رہا تھا۔ تبھی اپنا چہرہ دوبارہ اٹھاتے اسے کڑی نگاہوں سے گھورا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ کوئی مسئلہ ہے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کافی دیر تک دیکھتے رہے، پھر وہ نوجوان لبوں پر ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ سجائے واپس پلٹ چکا تھا۔ زری نے جھرجھری لے کر اپنے چہرے کا رخ بدلا تھا، اور پھر اگلے دن یہ معمہ بھی حل ہو چکا تھا جب کھانے کی میز پر سردار جلال خان کے ساتھ وہ اسے بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ سمرا کے کان میں گھس کر سرگوشی کرنے پر اسے اس کا باقاعدہ تعارف بھی مل چکا تھا،
فرحات جلال خان سردار جلال خان کا اکلوتا اور سب سے بڑا بیٹا۔ 26 سالہ فرحات جلال خان گندمی مگر پرکشش شخصیت کا حامل نوجوان اپنی پوری پراسرار نگاہوں سے جس کو دیکھتا تھا تو کچھ پل کے لیے ہی صحیح وہ انسان منجمد ہو جاتا تھا۔ ویسی ہی پراسرار شخصیت رکھتا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا سرد پن تھا جو انسان کو اپنی جگہ پر ہی روک دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اپنی نگاہوں کو اس کے چہرے پر جمائے ہوئے تھی۔ جب نوالا منہ میں ڈالتے اس نے اپنی آنکھیں اٹھائے سامنے بیٹھی ہوئی زری کے چہرے پر ٹکائی تھیں۔ گڑبڑاتے ہوئے زری اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے کھانے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ بچے، اب جب آپ نے یہاں رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اگر آپ چاہیں تو سمرا کے ساتھ میں آپ کو کالج میں داخلہ دلوا دیتا ہوں۔ اب فری رہ کر یہاں پر کیا کریں گے؟ اس سے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی مشغلہ شروع کر لیں تاکہ آپ خود کو مصروف رکھ سکیں۔ نرمی سے کہتے وہ اسے ایک مشورہ دے رہے تھے جس پر قدر غور کرنے کے بعد اپنا سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے دایا جان، نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ سردار جلال خان کی جانب دیکھ رہی تھی جبکہ باقی سب نے چونکتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیا میں آپ کو تایا جان نہیں بلا سکتی؟ آپ نے خود ہی تو کہا کہ میرے بابا آپ کے بھائی کی طرح تھے، تو کیا آپ میرے لیے میرے تایا نہیں بن سکتے؟ نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ ان سب کو مسکرانے پر مجبور کر گئی جبکہ فرحات جلال خان کے لب سختی سے بھیج چکے تھے۔ کیوں نہیں؟ میں تمہارا تایا ہی ہوں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم نے جو بلانا ہے مجھے بلا سکتی ہو، مجھے خوشی ہوگی سمرا کے ساتھ تمہیں بھی اپنی بیٹی بنا کر۔ نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتے جلال خان اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے گویا ہوئے جبکہ وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ ہاں مگر دو پرتپش نظریں بار بار اسے پہلو بدلنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ کیوں تھا یہ انسان اتنا بے باک کہ اپنی نظروں کو اس پر سے ہٹانا تک ضروری نہیں سمجھ رہا تھا؟ بات سنو سمرا، یہ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ بار بار مجھے گھورتے کیوں رہتے ہیں؟ کیا میں نے ان کا کوئی قرض دے دینا ہے؟ منہ بنا کر بولتی وہ اپنے کمرے میں موجود بستر پر دراز ہو کر کشن اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھ چکی تھی۔ ارے فرحات بھائی تمہیں گھوریں گے؟ وہ تو اتنے سرد مزاج ہیں کہ لڑکیاں ان کے سامنے بچھنے کے لیے تیار ہیں مگر وہ ان کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ آخر کو مستقبل کے ہونے والے سردار جو ہیں۔ اس کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے فخر تھا جبکہ زری نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اب وہ کچھ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ گہرا سانس بھر کر خود کو اطمینان دلاتی وہ کروٹ بدل چکی تھی۔ ویسے تم یہاں کیوں آئی ہو زری؟ مطلب جس جگہ پر آپ ساری زندگی رہتے آئے ہو اس جگہ کو چھوڑنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا؟ تجسس بھرے لہجے میں بولتے سمرا اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بابا ہمیشہ پریشان رہتے تھے، مما کے گزرنے کے بعد تو ان کی پریشانی اور زیادہ ہو گئی تھی۔ آخری دنوں میں ان کے دل کی بیماری بڑھ گئی تھی اور انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ شاید ان کے پاس وقت کم ہے۔ تبھی پاکستان کی ٹکٹ اور میرے بیگ میں یہاں کا ایڈریس لکھ کر انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کے انتقال کے بعد سردار جلال خان کے پاس چلی جاؤں۔ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار مجھ سے نہیں کیا مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ یہاں پر کب تک ہوں مگر میں یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے بابا کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر اس طرح کرنے سے انہیں سکون ملے گا تو میں اس پر بھی راضی ہوں، دھیمی آواز میں کہتی وہ اپنی آنکھیں اذیت سے میچ چکی تھی جبکہ سمرا نے زری کی اذیت کو اپنے وجود میں پھیلتے ہوئے محسوس کیا تھا اور پھر آگے بڑھتے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار قائم کر لیا تھا۔ تم فکر مت کرو، آج سے میرے بابا تمہارے بابا ہیں، آج سے تم میری بہن ہو اور چاہے جس بھی وجہ سے ظفر چچا نے تمہیں حقیقت سے انجان رکھا ہو، بابا ہمیشہ تمہاری حفاظت کریں گے، تم فکر مت کرو۔ نرم لہجے میں بولتی سمرا اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کالج کے یونیفارم میں تیار وہ اونچی پونی باندھے ہوئے کندھے پر بیگ لٹکائے اپنے کمرے سے باہر برآمد ہوئی تھی۔ ارے زری تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، مسکرا کر پورے دل سے تعریف کرتی سمرا نے اسے گلے لگایا تھا جس پر زری بھی مسکراتے اس کے گرد اپنے بازو باندھ گئی تھی۔ تم بہت پیاری ہو سمرا، مسکرا کر بولتے ہوئے اس کے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابھی کے لیے سر پہ چادر لے لیں، جب ہم کالج میں جائیں گے تو بے شک اسٹالر پہن لیجیے گا کیونکہ وہاں پر لڑکیاں ہوتی ہیں، مگر ابھی آپ اس طرح نکلیں گے تو۔ کچھ بولتے بولتے وہ بار بار رک رہی تھی، شاید ہچکچا رہی تھی۔ جب زرین نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، سمرا میں ایسی ہی ہوں، اگر کسی کو مجھ سے مسئلہ ہے تو یہ میرا سردرد نہیں ہے، ویسے بھی ہر کسی کو اپنے کام سے کام رکھنا آنا چاہیے۔ مضبوط لہجے میں بولتی ہوئے اپنے بال جھٹکتی آگے بڑھ گئی، گلے میں اسٹالر مضبوطی سے تھاما تھا۔ حویلی کے باہر نکلی ہوئی تھی کہ سامنے ہی کام کرتے مرد ملازمین اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔
पोनी टेल में बंधे हुए बाल उसकी लंबी सुराहीदार गर्दन को वाज़ेह कर रहे थे और आंखों की चमक हर चीज़ को मात देने की कोशिश कर रही थी। किसी की सर्द पुरस्कार नजरें उसके वजूद में गड़ती हुई महसूस हो रही थीं। अभी वो दोनों गाड़ी की जानिब बढ़े ही थी कि अपने पीछे आने वाली भारी कदमों की आवाज़ पर पीछे की जानिब पलट कर देखा, जहाँ से फरहाद जलाल खान कदम कदम चलते हुए बाहर की जानिब आ रहा था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गरजदार आवाज़ में कहते उसने शररबार नज़रों से मुलाजमीन की जानिब देखा था, जो टुकर टुकर जरी के ही वजूद को घूर रहे थे। उसकी धार पर कांपते हुए वहाँ से भागे थे। समरा ने अपना हलक तर करते हुए जरी का हाथ मजबूती से थामा था। उसे अपनी जानिब आते हुए देखकर एक पल के लिए गड़बड़ा तो जरी भी गई थी, मगर फिर अपने आप को काबू किया था। ये क्या बेहूदगी है? सरसी नज़रों से जरी की लंबी सुराहीदार गर्दन को एक नज़र देखते वो अपनी नज़रों का रुख फेर चुका था। क्या बेहूदगी है? क्या मतलब? आपको दिखाई नहीं दे रहा हम दोनों कॉलेज जा रहे हैं? संजीदगी से कहती है वो सामने ठहरे फरहाद को घूरते हुए गोया हुई। चादर लेकर आए। चबा चबाकर लफ्ज अदा करते वो गोया हुआ था, जबकि जरी के तो तलवों में लगी थी और सर पे भुजी थी। वो होता कौन था उसे यूं लेक्चर देने वाला? मैं चादर नहीं लेने वाली, मेरा अंदाज ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, तो ज़्यादा मुझे लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है आपको। खपा खपा सी बोलती वो समरा का हाथ हमें गाड़ी का दरवाज़ा खोल गई। साफ जाहिर था कि वो ये बात अपनी तरफ से ख़त्म कर चुकी थी और अब बस यहाँ से जाने की राह दे रही थी। समरा, गरजदार गूंजती आवाज़ पर समरा ने एक झटके से जरी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया था। जी भाई, हलक तर करके बोलती हुई अपने भाई की जानिब देख रही थी। अंदर से जाकर चादर लेकर आओ और अपनी इस प्यारी और चहेती कज़न को अच्छे तरीके से बता दो, अगर चादर लेकर नहीं जाना तो कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, हवेली में ही बैठे। सरसी नज़रें जरी के वजूद पर टिकाए हुए मुखातिब समरा से था। तभी भागते हुए समरा हवेली के अंदर दाखिल हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देखते बस एक दूसरे का कत्ल कर देने पे उतरे हुए थे। कुछ ही देर बाद समरा हाथ में बड़ी सी शॉल थामे हुए बरामद हुई और वह जरी के लाख एहतजाज के बावजूद भी उसके सर पे वो चादर डाल चुकी थी। जरी, बस कुछ देर की बात है, कॉलेज में चलकर तुम फिर से स्टॉलर ले लेना। वे भाई से जिद करने की क्या ज़रूरत है? चलो ना, हमें कॉलेज के देर हो रही है। उसका हाथ थामकर ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाती वो उसके पास झुककर गोया हुई थी, जिस पर जरी ने बाहर खड़े फरहाद जलाल खान को देखकर अपने दांत पीसे थे। तुम्हारा ये जल्लाद भाई समझता क्या है अपने आप को? दबे दबे लहजे में बोलते वो अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रही थी। समरा ने डरते डरते नज़र अपने भाई पर डाली, जब ड्राइवर से गाड़ी की चाबी लिए खुद गाड़ी की जाने पड़ रहा था। यकीनन उसका इरादा उन दोनों को कॉलेज छोड़कर आने का था। खुदा के लिए खामोश रहो, अगर भाई ने सुन लिया तो हम बहुत बुरा फंसेंगे, वो बहुत गुस्सा करेंगे। घबरा कर बोलती वो जरी का हाथ थाम गई। डरती नहीं हूँ मैं तुम्हारे भाई से, जिल्लात कहीं का खड़ूस, ज़बरदस्ती मुझ पर अपनी रिवायात थोपने की कोशिश कर रहा है। सच से लहजे में बड़बड़ाते वो फरहाद खान को अपने बेहद नज़दीक आता हुआ देख रही थी। मेरी प्यारी बहन, प्लीज़ खामोश हो जाओ। भाई को गुस्सा आ गया तो हम दोनों कॉलेज नहीं जाएंगे। अब मुझे मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा प्यारा है, मेरे लिए खामोश हो जाओ प्लीज़। मिस्कीनियत भरे लहजे में बोलते वो जरी का हाथ थामकर इतने इल्तिजा भरे लहजे में गोया हुई थी कि चारों न चार जरी ने खामोश होकर सीट से अपना सर टिकाए आंखें बंद की थी, जबकि उसकी इस खामोशी पर बेसाख्ता समरा ने गहरा सांस भरा था। शुक्र था कि जरी खामोश हो गई थी, नहीं तो आज इन दोनों का टाकरा बड़े कमाल का होता। गहरा इत्मीनान का सांस भरते वो भी अपनी पुश्त पीछे गाड़ी से टेक लगा चुकी थी, जबकि फरहाद गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गाड़ी में आन बैठा था। शीशे से नजर आते हुए जरी के चेहरे पर अपनी निगाहें टिकाए वो गाड़ी को आगे बढ़ा गया। आंखें बंद किए हुए जरी वक्फे वक्फे से दो पुरतपिश नजरों का हिसार अपने वजूद पर महसूस करते झुंझला रही थी। खड़ूस हिटलर का जानशीन इंसान, देखो कैसे बेबाकी से मुझे घूर रहा है, शर्म तो नहीं आती। धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए अपने दांत पीसते चेहरे का रुख खिड़की की जानिब मोड़ चुकी थी। कॉलेज जाते वक्त वो जितनी तपी हुई थी, वहां से आते हुए उतनी ठंडी हो चुकी थी। गले में स्टॉलर लिए चादर समरा और उसके दरमियान वाली सीट पर पड़ी हुई थी, क्योंकि खिड़की से बाहर भागते हुए मनाजिर देखते हुए अपनी आंखों को बंद किए पास से गुजरने वाली ठंडी हवाओं के झोंके को महसूस कर रही थी। सुबह जिस कदर जिद फरहाद खान ने उसके साथ की थी, अभी वो उसे मजीद तपाने का इरादा रखती थी। तभी हवेली के सामने रुकती हुई गाड़ी को देखते वो बगैर चादर हाथ में थामे झट से नीचे उतरी थी और धप धप करते हुए कदमों के साथ अंदर के जाने पड़ गई। जब हॉल में ही उसे हाथ में कुछ कागजात लिए बैठे देख उसके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट उमड़ आई थी।
مگر پھر اپنے لب دباتی وہ وہاں سے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی لمبی پونی جھولتے ہوئے اس کے سفید بے داغ گردن کو واضح کر رہی تھی۔ فرحاد جس کی نظر اس پر پڑی تھی تو غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اس لڑکی کی گردن مروڑتے ہوئے اسے تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پیچھے آتی ہوئی سمرا نے بے ساختہ اپنا حلق تر کیا تھا اور پھر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے ان دونوں کی لڑائی میں ہرگز بھی نہیں پڑنا تھا۔ وہ بیچاری کیوں اپنی جان سے جاتی؟ جب غصہ حد سے زیادہ بڑھا تو ایک جھٹکے سے کاغذات سامنے ٹیبل پر پٹکتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اپنے مضبوط بھاری قدم لیتے کچن کے جانے بڑھ گیا۔ کچن کے دروازے پر پہنچ کر آنکھ اگلتی نظروں سے اس نے سامنے کھڑی زری کے وجود کو دیکھا تھا، جو فریج کے ساتھ کھڑی ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر پانی گھٹ گھٹ پی رہی تھی۔ جب کسی کی نظریں خود پر محسوس کرتے چونک کر پلٹی، مگر سامنے ہی فرحاد خان کو دیکھتے ہوئے ساختہ گڑبڑاہٹ کا شکار ہوئی تھی، مگر پھر خود کو کمپوز کر گئی۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے مجھ سے؟ سرستے لہجے میں بولتے اپنے لب بھینچ گئی تھی، جبکہ پاس موجود کاؤنٹر کو مضبوط ہاتھوں سے تھاما تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس کے سامنے اپنی شکست تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم سراپائے مسئلہ ہو میرے لیے، تم سے بڑا مسئلہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ سرستے لہجے میں کہتا وہ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آیا تھا، جس پر زری کا دل بے تحاشا دھڑکا تھا، مانا کہ باہر کے ملک میں رہتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کے کافی سال گزارے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے انداز میں کسی قسم کی کوئی بے باکی تھی۔ اس کے باپ کی تربیت نے اسے کبھی یہ حدود پھلانگنے نہیں دی تھی۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرنے فرحاد خان، جاگیر نہیں ہوں میں تمہاری، سرستے لہجے میں کہہ دی وہ اسے اس کی حدود کا تعین کرا رہی تھی۔ چونک کر فرحاد اپنی جگہ پر رکا تھا، مگر پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے کا حل بھی اچھا ہی ہے، تمہیں جاگیرداری کی بات سمجھ آتی ہے نا، تو پھر تم دیکھتی جاؤ کہ تم کس کی جاگیر ہو، کس کی ملکیت۔ مگر ایک بات یاد رکھنا زری ظفر درانی، میرے غصے کو ہوا اتنی ہی دینا جتنی تم خود برداشت کر سکو، نہیں تو یقین مانو فرحاد جلال خان کا غصہ تم جیسے نازک انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو بہتر ہوگا مجھے چھیڑنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا، کیونکہ فرحاد خان کو نہ سننا پسند نہیں۔ سرستے لہجے میں بولتا وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، جبکہ دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں ڈالے نہایت ہی ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اسے آگ ہی لگا گیا تھا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ کوئی حکمران ہو جو یوں دھڑلے سے مجھے حکم صادر کر رہے ہو؟ میں یہاں پر صرف اور صرف اپنے بابا کی خواہش پر آئی ہوں۔ اگر چاہوں تو ابھی کے ابھی اپنے ملک واپس لوٹ جاؤں گی، میرے پاس جانے کا آپشن ابھی بھی کھلا ہے، تو میرے احترام کو میری مجبوری سمجھنے کی کوشش مت کرنا فرحاد خان۔ ابھی تمہارا زرین ظفر دورانی سے پایا نہیں پڑا، تو بہتر ہوگا اپنی یہ حاکمیت کہیں اور جا کر جھاڑو، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرستے لہجے میں پھنکارتی وہ اسے بھی آگ لگانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے لبوں پر تپا دینے والی مسکراہٹ دیکھتے مزید زری کا ہی دل جل اٹھا تھا۔ تم فکر مت کرو، تمہارے ایک ایک لفظ کو دوبارہ تم تک نہ پہنچایا تو میرا نام بھی فرحاد خان نہیں۔ میں تمہیں بہت اچھے سے بتاؤں گا کہ منہ لگنا کہتے کسے ہیں۔ آگ لگاتے لہجے میں کہتا وہ اس کے چہرے کو کچھ پلوں کے لیے گھورتا اپنے قدم واپسی کی جانب لے چکا تھا، جبکہ زری نے ہاتھ میں تھاما ہوا گلاس زوردار آواز کے ساتھ کاؤنٹر پر پٹکا تھا۔ یہ تو شکر تھا شیشے کا گلاس وہیں پر ٹوٹا نہیں تھا۔ تپش دیے ہوئے آنکھوں کے ساتھ دروازے کو گھورتی وہ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی باہر نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ فرحاد وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب بھاری آواز اس کے کانوں پر پڑی تھی۔ تبھی آنکھیں میچ کر گہرا سانس بھرتے وہ آنکھیں کھولتے پیچھے کی جانب پلٹا تھا۔ جی بابا جان، دھیمی آواز میں کہتا وہ اپنے مضبوط قدم لیے ان کی جانب بڑھا، جو اسے ہی پرسوچ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ اتنی سختی سے پیش مت آؤ، وہ ایک نرم لڑکی ہے، تمہاری سختی برداشت نہیں کر پائے گی۔ نرم لہجے میں بولتے وہ اسے تاکید کر رہے تھے یا پھر نصیحت، یہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ جانتا ہوں بابا جان، مگر نرمی سے وہ کوئی بات مانتی ہی نہیں، اسی لیے اس کے ساتھ یہی رویہ رکھنا پڑ رہا ہے۔ کم از کم وہ محفوظ ہے اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ بیوقوف لڑکی اپنی بیوقوفی میں کچھ بھی کر سکتی ہے اور اس کا نقصان سراسر ہمیں ہی ہوگا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اسے اس طرح کی کوئی بھی بیوقوفی کرنے سے روک لوں۔ نرم لہجے میں کہتا وہ اپنی نگاہوں کا رخ دوسری طرف پھیر چکا تھا، کہ ساتھ کھڑے ہوئے سردار جلال خان نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ زری کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہو رہا تھا، یا پھر یہ انہیں لگ رہا تھا، کیا ان کی بوڑھی آنکھوں کو کوئی وہم ہو رہا تھا، یا پھر ان کا بیٹا سچ میں زری کو اس گھر کا حصہ ماننے لگا تھا۔
جانتا ہوں تم جو بھی کرو گے بہتر ہی ہوگا، مگر پھر بھی میں تم سے یہی کہوں گا، وہ لڑکی نہایت قیمتی اور نازک ہے، اس کے ساتھ سختی سے پیش مت آؤ۔ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھو گے تو وہ درست راہ پر چلے گی، اور اگر سختی کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تاکید کرتے وہ آگے کی جانب بڑھ گئے، مگر چند قدموں پر ہی ان کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ بابا جان، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پرعزم مضبوط لہجے میں بولتا وہ انہیں چونکانے کا سبب بنا تھا۔ ابھی پلٹ کر وہ فرحات خان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جس پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں ایک بچی کا نکاح صرف اس لیے تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا فرحات، اس کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اب بچی بھی وہ جس نے ساری زندگی باہر کے ملک میں گزاری ہے۔ میں اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا، میں اسے کسی مجبوری کے رشتے میں نہیں باندھ سکتا جب تک مجھے کوئی محبت کرنے والا شخص اس کے لیے مل نہیں جاتا۔ سنجیدگی سے فرحات کے چہرے کو دیکھ کر وہ گویا ہوئے تھے، جبکہ ان کے لہجے میں ایک باپ کی محبت تھی۔ اور آپ سے کس نے کہا کہ یہ مجبوری ہے؟ مختصر الفاظ میں جواب دیتے وہ بنا ان کی کسی بھی بات کا جواب دیے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا، کیونکہ پیچھے جلال خان نے سوچتی ہوئی نگاہوں سے اس کے غائب ہوتے وجود کو دیکھا تھا۔ تایا جان، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آئے نا اندر، مسکراہٹ کے ساتھ بولتی وہ دروازے پر کھڑے جلال خان کو دیکھتے گویا ہوئی تھی، جبکہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے وہ ان کے استقبال کے لیے ہاتھ کرسی کی جانب بڑھا گئی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو بچے، نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتے وہ چل کر آتے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ بھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ زری، مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ تمہارے بابا ظفر درانی نے تمہاری ذمہ داری میرے سپرد کی تھی، اور تمہارے بھلے کے لیے میں ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی تم پر تھوپ رہا ہوں، بس کچھ وقت کے لیے، جب تک حالات کچھ بہتر نہیں ہو جاتے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اس فیصلے کو مان لو۔ نرمی سے کہتے وہ اپنی بات کا آغاز کر چکے تھے۔ زری نے ان کے چہرے کو دیکھتے اپنی انگلیوں کو مسلنا شروع کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، مگر ابھی بھی وہ اپنے اعصاب کو پرسکون رکھے ہوئے ممکنہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ یہ بات تو جانتی تھی کہ اگر سردار جلال خان کسی چیز کے لیے آئے ہیں تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں پھر بھی ایک انجانا خوف دل کو ہلا رہا تھا۔ خاموشی سے ان کی بات سنتی وہ اپنی گھبراہٹ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم فرحات سے نکاح کر لو کچھ وقت کے لیے، اور اگر بعد میں تم دونوں اس بات پر راضی رہے تو ہم یہ نکاح قائم رکھیں گے، لیکن اگر تم چاہو گی تو طلاق کا اختیار تمہارے ہاتھ میں دیتے ہو ہم یہ نکاح منسوخ بھی کر دیں گے، جیسا تم چاہو گی۔ نرم لہجے میں کہتے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جو بے یقینی سے ان کے الفاظ سن رہی تھی۔ تایا جان، حفاظت کے لیے ہی صحیح، مگر کیا نکاح کرنا جائز ہے؟ مجھے ایسے ہی کسی انسان سے شادی نہیں کرنی، اگر بابا ہوتے تو بات الگ تھی، مگر یوں کیسے کرنا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پریشانی سے کہتی وہ سامنے بیٹھے جلال خان کو دیکھ رہی تھی۔ فکر مت کرو، میں تمہارا بابا ہوں، تمہارے لیے کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں دوں گا جس میں تمہارا کوئی نقصان شامل ہو، تو مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتے وہ اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جو واضح پریشان تھی۔ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی، دھیمی آواز میں کہتی وہ اپنا سر جھکا گئی، جس پر کچھ سمجھتے ہوئے سردار جلال خان نے اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا۔ کیا ہوا زری، تم پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی سمرا نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ پریشانی کی بات ہے سمرا، تایا جان میری شادی تمہارے بھائی سے کرنا چاہتے ہیں۔ نارمل انداز میں وہ اس کے سر پہ بم پھوڑ گئی تھی۔ جھٹکے سے سمرا نے اس کا رخ اپنی جانب پھیرا تھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا یہ سچ ہے؟ مطلب تم میری بھابھی بننے والی ہو؟ ایک کے بعد ایک سوال پوچھتے ہوئے وہ اسے جھنجھلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیا یار، مجھے نہیں بننا تمہاری بھابھی، تم جانتی نہیں کہ اپنے اس جلاد بھائی کو 24 گھنٹے منہ سے آنکھ نکالنے کو تیار رہتا ہے۔ اب میں اسے نکاح کروں گی، اس سے میری شادی ہوگی۔ اتنے برے دن آ گئے ہیں ظفر درانی کے، زری ظفر درانی کے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تمہارے بابا کو میں انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ انہیں صرف تایا کہا نہیں تایا مانا بھی ہے۔ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ کھڑکی سے پار اترتی رات کو دیکھ رہی تھی۔ تو پھر تمہارا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ سچ بتاؤ مجھے زری، تم کیا سوچ رہی ہو؟ نرمی سے پوچھتے سمرا نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جبکہ اپنے لب کاٹتی وہ گہرا سانس لیتے اس کی جانب پلٹی تھی۔ میں آج رات گھر سے بھاگ جاؤں گی، آہستہ آواز میں کہتی وہ اپنے لب کاٹتے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس پر بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ کیا؟ زرین کی سرگوشی پر اس کی کزن مارے بے یقینی کی چیخی۔ شوق سے سمرا کی آنکھیں پھیل کر بڑی ہو چکی تھیں، کہ زری کے ہاتھ پر موجود اس کے ہاتھ کی گرفت ہلکی ہوئی تھی۔ شش بیوقوف لڑکی، مرواؤ گی کیا؟
اور ٹھیک سنا تم نے، تمہارے اس بدسوق سڑیول کھڑوس ہٹلر چنگیز خان کے جانشین سے بیاہ رچانے سے بہتر میں گھر سے بھاگ کر زمانے کی نظر میں بری بن جاؤں۔ وہ ایک ہی سانس میں فرحاد کو کئی القابات سے نواسی، دل کی ساری بھڑاس نکال گئی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چنگیز خان اس کے سامنے موجود ہو اور وہ اس کی گردن مروڑ دے۔ پہلے وہ اس پر حاکمیت جتانے والا کم تھا جو اب اس سے نکاح کر کے باقاعدہ اسے لائسنس دیا جا رہا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گی۔ تبھی بہت سوچنے کے بعد ہی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا۔ بس کرو زری، میرے بھیا ہیرا ہیں۔ خفا خفا سے لہجے میں بولتے وہ اپنے بھائی کا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر تو زری کے تلووں پہ لگی تھی اور سر پہ بھجی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا بھائی ہیرا ہے؟ تمہیں کیا میں کوئی ایسی غریب دکھائی دیتی ہوں؟ بیٹا وہ ہیرا نہیں زیرا ہے، اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ وہ بال جھٹک کر کہتی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور جوں ہی پلٹی تو دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے فرحاد کو شرربار نگاہوں سے گھورتا ہوا پا کر لرزی تھی۔ وہ اسے زندہ نگل لینا چاہتا تھا۔ لرزتے ہوئے لبوں کو کاٹتے ہوئے ایک نظر پیچھے بستر پر بیٹھی سمرا کی جانب ڈال گئی۔ سمرا، بچے آپ باہر جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے زری سے کچھ بات کرنی ہے۔ سرستے لہجے میں کہتا وہ اس کی سانس تو حلق سے کھینچ چکا تھا، جبکہ زری کی لاکھ التجائی نظروں کے باوجود بھی سمرا پٹ سے اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سمرا کے نکلتے ہی وہ دروازہ ایک جھٹکے سے بند کرتا قدم بڑھا کر اس کے نزدیک آیا تھا۔ تو تم یہاں سے بھاگو گی؟ طنزیہ لہجے میں پوچھتے وہ اپنی ایک آئیبرو جھکا گیا تھا، جبکہ زری نے گڑبڑاتے ہوئے اپنا چہرہ پھیرا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اگر سب سن چکے ہو تو بہتر ہے شادی سے انکار کر دو۔ تایا جان کو میں منع نہیں کر سکتی، جبکہ اگر تم نے شادی سے انکار نہیں کیا تو میں سچ میں بھاگ جاؤں گی، پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ کہتی وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت اپنے اندر نہیں لاتی تھی۔ اچھا تو تم بھاگ جاؤ گی بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ اب خان حویلی کی عزت تمہارے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ میرے بابا نے تمہیں یہ چھت دی ہے اس وقت جب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اب تم ہم سے غداری کرنے کا سوچ رہی ہو۔ ایک جھٹکے سے اس کی گردن کو تھام کر اپنے سامنے کھڑا کرتے وہ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھتا گویا ہوا تھا۔ پاگل ہو گئے تم؟ ہاتھوں سے بات کرنا ضروری ہے کیا؟ دور رہ کر بات کرو۔ گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولتے وہ اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کے سینے پر جما گئی تھی، جہاں ہتھیلی کے نیچے دھڑکتی ہوئی دھڑکن اس کے زندہ ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تمہارے اوپر یہ محاورہ پورے طریقے سے فٹ بیٹھتا ہے۔ اب جب تم اتنے جوہر دکھائی چکی ہو تو مجھ پہ بھی لازم ہے کہ اچھے سے تمہارے ہوش ٹھکانے لگاؤں۔ بابا جان نے جو تمہیں انتظار کا وقت دیا تھا اب تمہارا وہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ چادر پہنو، کچھ ہی دیر میں ہمارا نکاح ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ تم یہاں سے بھاگ کیسے سکتی ہو۔ سر سے لہجے میں بولتا وہ اس کی گردن پر دباؤ ڈالتے تھے سر بستر پر ہی لٹا چکا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا تایا جان، مجھے ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بے یقینی بھرے لہجے میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے نچلے لب میں دانت گاڑ گئی تھی، خوف کو اپنے لہجے میں دباتے ہوئے نڈر انداز میں گویا ہوئی تھی۔ تم دیکھ لینا۔ مگر دروازے کی جانب بڑھتا ہوا فرحاد اس کی بات پر پلٹتے ہوئے پراسرار آنکھوں کے ساتھ ہلکی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے کشمکش کا شکار ہوتے وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ تایا جان نہیں، بے بس انداز میں کہتے ہوئے اپنے ابھی کو احتجاج کرنے ہی والی تھی جب سردار جلال خان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اسے مزید بولنے سے روکا تھا۔ ابھی کے لیے میری بات مان لو، باقی ہر معاملات میں ہم تمہارے شرائط کو پہلے رکھیں گے۔ فی الحال کے لیے نکاح کر لو بیٹا۔ آہستہ سے بولتے وہ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو سے نظر چرا چکے تھے، جبکہ بے بسی سے سامنے بیٹھے فرحاد کو گھورتے وہ پاس بیٹھے ہوئے مولوی صاحب کو اپنی حامی بھرنے کا اشارہ کر چکی تھی۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کرتے اس کا دل یک بار کی زور سے دھڑکا تھا۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو پھسلتے ہوئے نکاح نامے پر گرے تھے۔ اگرچہ اس کے والد حیات ہوتے تو اسے کبھی بھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بے بسی سے سوچتے وہ اپنی آنکھوں کو بھیگتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ شکریہ بیٹا، تم نے میرا مان رکھ کر مجھے تایا ہی سمجھتی ہو۔
نرمی سے بولتے سردار جلال خان نے جھک کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، آنکھوں میں چمکتی ہوئی نمی کے ساتھ تو اپنی آنکھیں چکا گئی۔ تبھی فرحات خان ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے اس کی جانب بڑھا تھا اور پھر کلائی سے تھام کر اسے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کی گرفت میں اپنا ہاتھ مضبوطی سے محسوس کر سکتی تھی۔ اف، یہ کیا ہو گیا تھا؟ سب کچھ تو الٹ ہو گیا تھا۔ اب بتاؤ مسز فرحات جلال خان، کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں تم پر حاکمیت نہیں رکھتا، جاگیر نہیں ہو تم میری؟ اور کیا کہہ رہی تھی؟ آہستہ آہستہ سے تمام شکوے جو بھی ہیں نا اپنے دل سے نکال پھینکو، کیونکہ میں تسلی سے ان سب شکووں کا ایک ایک کر کے جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نرمی سے بولتے وہ اسے لیے کمرے میں داخل ہوا تھا اور پھر پاؤں سے دروازہ اپنے پیچھے بند کرتے وہ اس کے گرد اپنی بازوؤں کو قائم کر کیا تھا، جبکہ پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھتی وہ سٹپٹا کر ہوش میں آئی تھی۔ تبھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے بازو کو اپنے پیروں سے نکالنا چاہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تایا جان نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ ابھی فی الحال کے لیے نکاح ہوگا تو مجھ پر خود کو زبردستی مسلط نہیں کر سکتے۔ بکھرے ہوئے لہجے میں بولتی وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے اس نازک سے احتجاج کو مد نظر رکھتا وہ اسے مضبوطی سے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ چکا تھا۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ کیا تمہیں میرا چہرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی الو کا پٹھا ہوں جو یوں ہی تم سے نکاح کروں گا اور پھر تمہیں اپنے ہاتھوں سے جانے دوں گا؟ لائک سیریسلی زری فرحات خان، کیا تم اتنی بے وقوف ہو؟ نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ جھکتے اس کے گال پر اپنے لب رکھ چکا تھا، کیونکہ اس کے حصار میں لرزتی ہوئی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں تھام گئی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، نکاح میں طلاق کا حق ابھی بھی میرے پاس ہے۔ اگر میں تایا جان کے کہنے پر خاموش رہوں تو اس کو میری کمزوری مت سمجھنا۔ کپاتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ اپنے لبوں کو بے دردی سے بھینچ گئی تھی، جس پر فرحات خان کی آنکھوں میں ایک خمار سا اترا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا بیوقوف ہوں جو اتنی مشکل سے ہونے والے اپنے نکاح پر طلاق کا حق تمہیں دے دوں گا؟ میری جان، شاید تم نے نکاح نامہ صحیح سے دیکھا ہی نہیں، اور تمہارا حق طلاق کا تو بہت دور کی بات ہے، بھلا کبھی حق تمہیں حاصل نہیں ہے۔ دھیمی آواز میں سرگوشی کرتا وہ حقیقی معنوں میں اس کے طوطے اڑا چکا تھا، جبکہ بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتی وہ اپنے لب کھولتے کچھ بولنے لگی تھی، مگر الفاظ لبوں سے غائب ہو چکے تھے۔ تبھی جھکتے ہوئے وہ نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لمس کی مہر ثبت کر چکا تھا، جس پر ہوش میں آتی وہ اپنے لب سختی سے بھینچ گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو اپنے تایا جان سے پوچھ سکتی ہو تم جا کر۔ اب ساری زندگی کے لیے تم میرے ساتھ اس رشتے میں بندھ چکی ہو، تم چاہو یا نہ چاہو، تم مجھ سے آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتے وہ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتا اسے خود میں بھینچ چکا تھا، بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتے سینے سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے ہوئی تھی۔ اور تم نے کیا کہا تھا؟ تمہارے منہ نہ لگوں؟ تپا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے گویا ہوا تھا کہ زری کا پورا وجود لرز کر رہ گیا تھا۔ وہی وہ نرمی سے جھکے اس کے لبوں پر اپنی محبت کا جام پی چکا تھا، جس پر بے بسی سے زری کی آنکھیں جھلملائی تھیں۔ تم اور تایا جان دونوں میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ کیا میں نے تم دونوں پر یقین کر کے غلطی کر لی ہے؟ اس کے پیچھے ہوتے ہی وہ سسک کر بولتی دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی، جبکہ اسے یوں اپنے حصار میں سسکتے ہوئے دیکھ کر فرحات خان اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا جھنجھلاتے گہری سانس بھر گیا تھا۔ تم ایک بے وقوف لڑکی ہو، جذبات کو سمجھنے میں تو تم بالکل اناڑی ہو۔ جا کر چینج کر لو، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ تمہیں دیکھ کر تبدیل ہو جائے۔ دھیمی آواز میں بولتا وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ تبھی سسکتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی باتھ روم میں جا گھسی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتی وہ اس کے بازوؤں کو اپنے گرد لپٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اپنی مضبوط گرفت میں اسے تھامتے وہ اس کا سر اپنے کندھے سے لگا چکا تھا۔ خاموش ہو کر سو جاؤ، اس سے پہلے کہ میرے جذبات جاگ اٹھیں۔
نرمی سے بولتے جھکتے اس کے سر کو چوم گیا تھا، جبکہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ یہ جلاد خان تو ہٹلر سے بھی ایک دم تبدیل ہو کر کوئی عاشق مجنوں ہی لگ رہا ہے، اسے ہوا کیا ہے؟ آخری سوال جو اس کے ذہن میں ابھرا تھا وہ یہی تھا۔ جب وہ نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی جاتی تھی، کچھ دیر مزید زرین کی نرمی کو محسوس کرتے پھر سے جھکتے اس کے ماتھے کو چوم گیا تھا۔ آہستہ سے اپنا بازو اس کے سر کے نیچے سے ہٹاتا وہ گہرا سانس بھرتے اٹھ بیٹھا تھا۔ قدم قدم چل کر باہر نکلتے دروازہ اپنے پیچھے بند کیا تھا۔ فرحات تمہیں ایسے بتا دینا چاہیے تھا، اگر تم اس کے ساتھ یوں کرو گے تو وہ تم سے وحشت کھا جائے گی۔ بھاری گونجنے والی آواز سے وہ بے ساختہ گہرا سانس بھر گیا تھا۔ باپا جان، میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی چیز کی پریشانی لے۔ جب تک میں اور آپ حیات ہیں میں اسے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں اس کی ہر پریشانی کو حل کر سکتا ہوں اور آپ یہ بات جانتے ہیں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب تک وہ ان پریشان سے دور رہ سکتی ہے ہم اسے رکھیں گے۔ آہستہ سی آواز میں بولتا وہ ایک نظر پلٹتے اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھ گیا تھا، جس کے پار وہ جان کی دشمن پرسکون اور گہری نیند سو رہی تھی۔ بس تمہیں خیال رکھنا ہوگا کہ اس کی حفاظت میں کوئی کمی نہ آئے، اسے اکیلا مت چھوڑنا، کچھ لمحوں کے لیے بھی نہیں۔ نرمی سے بولتے وہ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر تھپتھپاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ پرسوچ نظروں سے نیچے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے حال کو دیکھتا خیالات کی دنیا میں گم تھا۔ تمہارا وہ بھائی جلاد انسان سمجھتا کیا ہے؟ یوں خود کو مجھ پر مسلط کرے گا میں خاموشی سے بیٹھی رہوں گی؟ ہرگز نہیں، میں ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گی۔ سن رہی ہو نا تم؟ سمرا سے کہتی وہ اس کے بازو کو جھنجھوڑ گئی تھی، جبکہ سمرا نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ ارے بھابھی، اب تو آپ میری بھابھی بن گئی ہیں، اب تو آپ کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی ہے، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ سب کچھ چھوڑ دیں جو کہہ رہے ہیں بھائی، ایک مرتبہ ان پر یقین تو کر کے دیکھیں۔ ویسے بھی فرحات بھائی کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہوا کرتے۔ آپ ایک مرتبہ ان کے کہے پر عمل کر کے تو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اسی میں آپ کے لیے بہتری ہو۔ نرمی سے سمجھاتی وہ اب کی مرتبہ تھوڑی جھنجھلائی سی تھی، جبکہ بے یقینی سے ساتھ بیٹھی سمرا کو دیکھتے وہ اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ ہرگز بھی نہیں، تم میری دوست نہیں ہو، تم میری کزن نہیں ہو، تمہارے اندر یہ تمہارے بھائی کی بہن بول رہی ہے اور یہ بات میں ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ جا رہی ہوں میں، خوف سے پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ کہتے وہ پچھلے گارڈن سے نکل آئی تھی، تیز تیز سانس لیتی ہوئے بھاگتے ہوئے فرنٹ دروازے کی جانب آئی تھی۔ آخری مرتبہ کی اس کی جرات پر فرحات خان نے حویلی کے تمام ملازمین کو گھر کے باہر سے ہٹا لیا تھا۔ تبھی ایک نظر دروازے کو دیکھتے وہ دوسری نظر حویلی پر ڈال چکی تھی۔ نکاح کر چکے ہو تو کیا ہو گیا؟ تمہیں تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی میں، جلاد خان۔ بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں وہ بولتی گیٹ کی دوسری جانب بھاگی تھی۔ کچھ وقت کے لیے حویلی سے غائب ہو کر وہ فرحات خان کو ایک جھٹکا تو دے ہی سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر اچانک سے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ چلتے چلتے ابھی وہ کچھ قدم دور آئی تھی کہ ایک سیاہ وین اسے اپنی جانب آتی دکھائی تھی۔ بے اختیار اس کا ماتھا کچھ غلط ہونے کے خیال سے ٹھنکا تھا، پھر وہ اپنے وہم کو جھٹک گئی تھی جب ایک جھٹکے سے کار اس کے ساتھ آ کر رکتی اسے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹ چکی تھی۔ چیختی چلاتی وہ مزاحمت کرتی خود کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کلوروفارم میں بھیگا رومال اس کے منہ پر رکھتے وہ اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے کر جا چکے تھے۔ آخری خیال جو اس کے ذہن میں ابھرا تھا وہ فرحات خان کا تھا۔ آنکھیں کھلتے ہی اس نے خود کو ایک ویران کمرے میں پایا تھا۔ سر چکرا رہا تھا جبکہ آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ تبھی پلکیں جھپکا جھپکا کر اپنے گھومتے ہوئے سر کو لے کر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ویران کمرے میں فرش پر لیٹے لیٹے اس کی کمر تک اکڑ گئی تھی۔ تبھی سر گھماتے اس نے آس پاس دیکھنا چاہا، جس پر پہلے انسان پر اس کی نظر پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر حقیقی معنوں میں کچھ جھٹکا اسے تب لگا تھا۔ ہاشم چچا، الفاظ منہ سے پھسلے تھے مگر آواز دھیمی ہی تھی۔ تبھی خباثت سے قہقہ لگاتے ہاشم اس کی جانب پلٹا تھا۔ تو میری بھتیجی کو ہوش آ ہی گیا، زہرخند مسکراہٹ کے ساتھ کہتے وہ چل کر اس کی جانب آئے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں مانتی ہوں کہ آپ ناراض تھے کہ اب مجھے خان حویلی میں نہیں جانا چاہیے تھا، مگر
میرے وہ بابا کی وصیت تھی، میں ان کی وصیت کو کیسے ٹال سکتی تھی؟ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی۔ اگر آپ غصے میں بھی تھے تو بہرحال اپنی بھتیجی کو یوں اغوا کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہتی وہ گویا ہوئی۔ تبھی زمین سے اٹھتے ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، لہجے میں وہی دیدہ دلیری اور اعتماد بول رہا تھا۔ تبھی ہاشم درانی کا تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا اور وہ تیزی سے فرش پر جا کر گری تھی۔ بے وقوف لڑکی، تم خان حویلی میں رہنا چاہتی ہو تو جا کر شوق سے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس ان کاغذات پر سائن کر دو، ساری زندگی کے لیے بے شک میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ سرد سی آواز میں کہتے وہ اس کی جانب بڑھے، اسے بالوں سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچ چکے تھے، جبکہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے کھڑے وہ اپنے چچا کو دیکھ رہی تھی۔ رشتوں کا ایسا گھناؤنا روپ تو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا جو اب اسے یہاں دیکھنے کو مل رہا تھا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں چچا جان؟ میں آپ کی سگی بھتیجی ہوں، بے یقینی بھرے لہجے میں بولتی وہ ان کی جانب دیکھ رہی تھی، جس پر وہ ایک زوردار کہکہ لگا چکے تھے۔ دولت کے آگے سارے رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں بھتیجی۔ ابھی تمہارا باپ تو پہلی چالاک تھا، تبھی تو تمہیں سمجھا کر بھیجا، مگر افسوس بھول گیا تھا ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہی ہے، اور پھر اس کی محبوب بیوی کے چلے جانے کے بعد تو اس کے پاس ویسے ہی وقت کم تھا، میرے لیے راستہ آسان کر گیا۔ ہاں مگر یہ سردار جلال خان نام کا جو کانٹا میرے راستے میں ہو گیا، اس نے مجھے بہت پریشان کیا، مگر کوئی بات نہیں، دیر سے ہی صحیح، اب چلو دستخط کرو۔ سرد نظروں سے بولتے وہ اس کے سامنے پیپر پٹک گئے تھے۔ وہ فرحات نامی شاطر انسان، وہ تمہارا حلیہ تک تبدیل کر کے تمہیں کالج میں بھیجا تھا کہ تم پر کسی کی نگاہ تک نہ جائے اور کوئی تم پر شک بھی نہ کر سکے۔ ہم یہاں تمہارے پرانے حلیے میں لڑکی کو ڈھونڈتے رہ گئے اور وہ تمہیں اپنی عورتوں میں شمار کرتے ہوئے تمہاری حفاظت کرتا رہا، اور تو اور اس چالاک آدمی نے تم سے نکاح تک کر لیا، تاکہ ہم جو اس کے خلاف اغوا کا پرچہ کاٹنے والے تھے وہ بس نہیں ہو سکا، کیونکہ نکاح کے لیے رضامندی تم دونوں نے خود دی تھی۔ اس کے بعد دبوچ کر کہتے وہ ایک کے بعد ایک انکشاف کرتے اس کے سر پہ بم پھوڑ رہے تھے، جبکہ وہ بے قلی سے بس اپنے چچا کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جس معاملے میں اسے فرحات خان سے شکایت تھی، اس معاملے میں وہ اس کے لیے بہترین ثابت ہوا تھا۔ اگر وہ نہیں چاہتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا، اور اب وہ جب اپنی منمانی کر ہی چکی تھی تو وہ ایک بہت برے جال میں پھنس چکی تھی، اب وہ یہاں سے کیسے نکل پاتی؟ بے ساختہ کرا کر اس نے اپنی آنکھیں میچی تھی، مگر سامنے کھڑے ہوئے اس کے چچا نے بے دردی سے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا تھا، جس پر اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی، ان کاغذات پر سائن کرو اور اپنے باپ کی تمام جائیداد جو اس نے تمہارے 21ویں سالگرہ پر تمہارے نام کی تھی، ساری کی ساری میرے نام منتقل کرو، نہیں تو ابھی کے ابھی میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے وہ غرایا تھا، جس پر زری کے وجود میں کپکپی کے ساتھ لہر دوڑ گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی سگی بھتیجی ہوں، بے بسی سے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں کو بھگو رہے تھے، جس پر مزید کہکہ لگاتے ہوئے ہاشم درانی اس کے چہرے کو نفرت سے گھور رہا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے۔ تمہارا باپ باریک بین انسان تھا، پہلی مرتبہ جب اسے میری نیت کا اندازہ ہوا تو بیوی بچوں سمیت وہ بیرون ملک فرار ہو گیا، مگر افسوس بھول گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہی ہے۔ بندوق چلنے کی آواز سے وہ جہاں تھی وہیں جگہ پر ساکت ہوئے وجود کے ساتھ اس نے جو ہی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی ایک کے بعد ایک پولیس اہلکار اطراف سے بھاگتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے، جبکہ ان سب کے درمیان فرحات خان شعلے اگلتی نگاہوں کے ساتھ ساتھ ہاشم درانی کو دیکھتے ہوئے اندر چلا آیا تھا۔ وہ اور پھر اپنی بیوی کو یوں دگرگوں حالت میں دیکھتے اس کا خون ابل پڑا تھا، تبھی بھاگ کر آتے ہوئے ہاشم درانی کو کندھے سے تھام کر پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا۔
جھک کر زدی کے نازک سے وجود کو اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے وہ اپنی شال اتار کر اس کے سر پہ اڑا چکا تھا۔ پلٹ کر شرربار نظروں سے ہاشم درانی کو دیکھتے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا خون پی جائے۔ تبھی زدی کے وجود کو پیچھے کرتے ہوئے اپنی آستینوں پر چڑھاتا ہوا ہاشم درانی کی جانب بڑھا تھا اور پھر دیکھتے دیکھتے روئی کی مانند اسے دھنک کر رکھ دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ اگر وہ تمہاری بھتیجی ہوتی تب بھی میں تمہیں اسے ہاتھ نہیں لگانے دیتا، اور یہاں تو بات میری بیوی کی ہو رہی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہارے یہ ہاتھ توڑ ڈالوں گا۔ وہ دیکھ چکا تھا زدی کے گال پر انگلیوں کا نشان ہے، تبھی غصہ اس کے بس سے باہر ہوئے چلے جا رہا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا زدی کے گال پر انگلیوں کا نشان، تبھی غصہ اس کے بس سے باہر ہوئے چلا جا رہا تھا، جبکہ زدی تو وحشت بھری نگاہوں سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ اس قدر غصے میں آیا تھا، جبکہ وہ جو ہر وقت اسے جلاد کا خطاب دیے رکھتی تھی، آج حقیقی معنوں میں اسے معلوم ہوا تھا کہ غصہ کرنا کسے کہتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے اپنے خون رستے ہاتھوں کے ساتھ اس کی جانب پلٹا تھا۔ وہ اس کے کندھے کے گرد ہاتھ جما کر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتا اپنی دھڑکنوں کو پرسکون کرنے لگا تھا، جبکہ زدی تو اس کے اس روپ کو دیکھ کر دنگ سی رہ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ نرمی سے پوچھتے وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کیا تھا۔ فرحات بے بسی سے کہتے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک فرحات خان کے سینے میں سانس باقی ہے تمہیں میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آہستہ سے آواز میں بولتے وہ بار بار اس کے ماتھے کو لبوں سے چومتا اسے تحفظ کا یقین دلا رہا تھا، جبکہ سکون سے اس کے حصار میں آنکھیں بند کرتی وہ خود کو پرسکون محسوس کر گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہوا جاتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔